حرمین کی حرمت کے لیے سڑکوں پر لا رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ العزیز ہم اپنے امیر محترم کو یہ بتائیں گے کہ پاکستان کا ایک ایک اہل حدیث اپنے ایمان کے مراکز، اپنے عقیدت کے محور مکہ و مدینہ، حجاز مقدس پر مر مٹنا اپنے لیے باعث فخر جانتا ہے۔ حضرات، جہاں تک بات ہے استحکام پاکستان کی، تو حرمت حرمین کے ساتھ استحکام پاکستان کا ایک تعلق خاص ہے۔ آج پاکستان کے یہ بونے حکمران جو ذہنی طور پر استعمار کے غلام ہیں، جب بھی بات ہوتی ہے یہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں امریکہ کے سامنے۔ ابھی کل کسی نے مجھے SMS کیا، میسج بھیجا موبائل پر، کہنے لگا کہ ایک گاؤں کے چودھری کو ایک مراسی پر غصہ آ گیا، وہ غصے کی حالت میں مراسی کے گھر پہنچا، اپنا جوتا اتار کر مراسی کے بچوں کے سامنے، اس کی بیوی کے سامنے، محلے والوں کے سامنے مراسی کو مارنا شروع کر دیا۔ مارتے مارتے جوتا ٹوٹ گیا، ٹوٹے جوتے کو وہی چھوڑ کر اپنے گھر آ گیا۔ ابھی آئے ہوئے اسے تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ مراسی پیچھے پیچھے چودھری کا ٹوٹا ہوا جوتا اٹھا کر آئے۔ کہنے لگا چودھری صاحب مار تو آپ نے لیا، میں اس کا گلہ کرنے نہیں آیا، آپ کا جوتا شریف ٹوٹ کر میرے گھر میں گر گیا تھا، میں وہ واپس کرنے آیا۔ پاکستان کے بے غیرت حکمرانوں کا عالم یہ ہے کہ امریکہ کا وہ جہاز جو ایبٹ آباد میں گر کے ٹوٹ گیا تھا، انہوں نے مراسی کی طرح وہ اٹھا کر امریکہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت امیر کارواں امیر محترم تشریف لائے ہیں، بلند آواز سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ بھائی اٹھ کے استقبال کرے امیر محترم کا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ابھی تک آپ کی آواز میرے پاس نہیں آئے، نعرہ تکبیر۔ تیرا امیر میرا امیر، ساجد امیر، ساجد امیر، تیرا امیر میرا امیر، ساجد امیر، ساجد امیر، با ہمت باز امیر، ساجد امیر، ساجد امیر، با اصول باز امیر، ساجد امیر، ساجد امیر، با وفا باز امیر، ساجد امیر، ساجد امیر، با وقار باز امیر، ساجد امیر، ساجد امیر، با ہمت باز امیر، ساجد امیر، ساجد امیر، اہل حدیثوں کا ایک امیر۔ ساجد امیر، ساجد امیر، ساجد امیر قدم بڑھاؤ، ہاتھ چوکے، ساجد امیر قدم بڑھاؤ، ساجد امیر قدم بڑھاؤ، مرکزی جمعیت اہل حدیث۔ بیٹھ جائیں ماشاءاللہ جی، بیٹھ جائیں تمام دوست، تشریف رکھیں جی۔ بیٹھ جاؤ سارے دوست، اسٹیج تو کھلے ہو جائیں۔ پیچھے جگہ کافی ہے، تشریف رکھیں، پچھلے حال میں بھی جگہ کافی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، آپ کے ایمان کی حدت اتنی زیادہ ہے کہ سورج کی حدت آپ کے ایمان کی حدت کا مقابلہ نہیں کر پا رہی۔ عوام بیٹھی ہے، گیٹ تو تھلے بیٹھ۔ حضرات جو سامنے بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، یہ بیٹھ جائیں، پچھلے لوگوں کو بھی دکھنے دے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پاکستان کے بے غیرت حکمران ذہنی طور پر استعمار کے غلام ہیں، امریکہ کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ امریکہ اپنے مفادات کے لیے، پاکستان کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں، نہ پاکستان کی مضبوطی اور استحکام کے لیے، بلکہ اپنے غلام حکمرانوں کے لیے جب امداد دیتا ہے تو ساتھ اس کے کئی شرائط ہوتی ہیں۔ اگر وہ شرائط پوری نہ کی جائیں تو اپنے ہاتھوں کو روک لیتا ہے۔ ایسے میں ایک سعودی عرب ہے جو مخلص طور پر بے لوث انداز میں پاکستان کی ہمیشہ مدد کرتا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل آن پڑے، سب سے پہلے سعودی عرب کے حکمران اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتے ہیں، اپنا سرمایہ پاکستان پر لٹاتے چلے جاتے ہیں۔ اور کیوں نہ ایسا ہو کہ وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے۔ مجھے بتاؤ کوئی اس طرح کا سچا بھائی ہو
جس طرح کا کردار شاہ فیصل نے ادا کیا کہ جب پاکستان دو لخت ہوا، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سعودی عرب کا وہ بوڑھا حکمران بچوں کی طرح ہچکیاں لے لے کر زار زار رویا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ آج اسلام کا کلا شکست ہو گیا ہے۔ اسلام کا کلا کہا کرتے تھے پاکستان کو۔ اور حضرات صرف یہی نہیں، آپ دیکھیں کہ اس وقت جو خادم الحرمین شریفین کے منصب پر بیٹھے ہیں حضرت شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز، جب یہ ولی عہد تھے پاکستان تشریف لائے، لاہور کے شالیمار باغ کے اندر ان کو ایک استقبالیہ دیا گیا۔ ان کی چمکتی آنکھوں کے ساتھ ان کے ہونٹوں سے جو فکرے نکلے وہ پاکستان کی دوستی کی بے مثال اور لازوال گواہی ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان میرا گھر ہے، پاکستان میرا ملک ہے، پاکستان میرا وطن ہے، اور پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی آسمانوں سے زیادہ بلند، سمندر سے زیادہ گہری اور پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ لوگوں، تم نے دیکھا کہ جب 2008 کے اندر پاکستان میں زلزلہ آیا، وہ تباہ کن زلزلہ جس نے آزاد کشمیر اور صوبہ سرحد جسے آج کل خیبر پختونخوا کہا جاتا ہے، وہاں بستیوں کی بستیاں تباہ کر دی۔ سب سے پہلے سعودی عرب بے لوث امداد کے ساتھ آیا، اور نہ صرف بے لوث امداد کے ساتھ بلکہ سعودی عرب کے ٹی وی نے، وہاں کے ٹیلی ویژن نے باقاعدہ اہتمام کیا پاکستان کی امداد کے لیے، اور سب سے زیادہ فنڈ پاکستان کے اتنے کسی ملک نے نہیں دیا جتنا سعودی عرب کے ایک شہزادہ ولید بن طلال نے دیا۔ اور یہی نہیں، پہلے شاہ عبداللہ سے پہلے جو فہد بن عبدالعزیز تھے، ان کی بیوہ نے اپنا سارا زیور پاکستان کی امداد کے اندر ڈال دیا تھا۔ ایک ایک فرد نے حکومتوں سے زیادہ فنڈ دیا۔ اور یہی تک نہیں، آپ کی فوج کا بجٹ زیادہ تر حصہ سعودی عرب کی امداد سے چلتا ہے۔ آپ کو شاید نہیں پتا کہ دنیا کی سب سے مہنگی جنگ سیاچن گلیشیئر پر لڑی جاتی ہے، اس کا خرچہ سعودی عرب دیتا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ F-16 جب امریکہ سے لیے گئے مہنگے ترین جہاز تھے، جدید ترین جہاز، ان کی قیمت سعودی عرب نے ادا کی۔ اور یہی نہیں، جب انڈیا نے 1998 کے اندر 5 بموں کے دھماکے کیے اور پاکستان کی طرف سے 28 مئی کو چھکا لگا کر 6 دھماکے کیے گئے، پوری دنیا نے امریکہ کی آواز میں آواز ملا کر پاکستان پر پابندیاں لگانے کی بات کی، پاکستان کا معاشی استحصال کرنے کی کوشش کی، معاشی پابندیاں لگائی۔ ایک سعودی عرب تھا جس نے میاں نواز شریف کو کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، پاکستان کا سارا بجٹ سعودی عرب پورا کرے گا۔ اور یہی نہیں، آپ دیکھیے 30 لاکھ کی تعداد میں افغان مہاجرین پاکستان آئے، اور پاکستان تو یہ تک نہیں کر سکا کہ بنگلہ دیش میں پھنسے ہوئے اپنے پاکستانیوں کو یہاں لے آئے۔ 30 لاکھ کی تعداد میں افغان مہاجرین پاکستان آئے۔ ان افغان مہاجرین کا خرچہ کس نے برداشت کیا؟ وہ ہمارے ملک کا دوست سعودی عرب تھا۔ جب بھی کوئی آفت آئی، آسمانی یا زمینی، سب سے پہلے بے لوث انداز میں مخلص طور پر اگر کسی نے مدد کی ہے تو سعودی عرب نے پاکستان کی مدد کی ہے، اور سعودی عرب کی مدد کی وجہ سے پاکستان مستحکم ہوتا ہے۔ اور یہی نہیں، تیل کتنا ہی عرصہ پاکستان کو مفت مہیا کیا جاتا رہا۔ اور حضرات آپ دیکھیے گزشتہ دنوں جو سیلاب آیا جس نے پاکستان کی معاشی کمر توڑ کے رکھ دی، پنجاب کے اندر جو ترقیاتی کام شروع ہوئے تھے سیلاب کی وجہ سے پورے نہ ہو سکے کہ سارا فنڈ سیلاب زدگان پر لگا۔ مجھے بتائیں کوئی دنیا کا کوئی ایسا سفیر کہ جس طرح سعودی عرب کے سفیر نے کارکنوں کی طرح پانی کے اندر خود جا کر، کیچڑ کے اندر خود جا کر ایک عام ورکر کی طرح مدد کی، کسی اور ملک کے کسی سفیر نے اس طرح مدد کی۔ پاکستان کے استحکام کے اندر سعودی عرب کا بہت بڑا حصہ ہے۔ آج بھی
پاکستان اگر مستحکم ہونا چاہتا ہے تو بے لوث دوستوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس لیے وہ لوگ جو پاک سعودیہ دوستی پر حملہ کرتے ہیں، جو سعودی عرب کے بارے میں بد زبانی کرتے ہیں، گندی باتیں کرتے ہیں، انگشت نمائی کرتے ہیں، وہ در حقیقت پاکستان کے مخلص دوست کو پاکستان سے دور کرنا چاہتے ہیں. وہ پاکستان کے استحکام کے دشمن ہیں، وہ پاکستان کے استحکام کے دشمن ہیں، اور صرف پاکستان کے استحکام کے دشمن ہی نہیں، مسلمانوں کے مرکز ایمان پر حملہ آور ہوتے ہیں، مسلمانوں کے محور عقیدت و احترام پر حملہ آور ہوتے ہیں. وہ لوگ محبت وحی پر حملہ آور ہوتے ہیں، مصدر انوار حرمین شریفین پر حملہ آور ہوتے ہیں. ایسے میں سارے پاکستانیوں کو مل کر پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کے مخلص دوستوں کے ساتھ اور اسلام کے مرکز، ایمان کے مرکز حرمین کے تحفظ اور حرمت کے لیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. اور بالخصوص اہل حدیثوں کو یہ عہد کر لینا چاہیے کہ ہم امیر محترم کی قیادت میں مر مٹنا گوارا کر لیں گے، لیکن حجاز مقدس کی طرف کوئی انگلی اٹھنا گوارا نہیں کریں گے.